وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ہے، اور اس کا معیار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جو آپ نے ہمیں معیار دیا ہے۔ اس معیار کے مطابق ہم اس چیز تک پہنچیں گے کہ اس معاملے میں اللہ کی پسند کیا ہے اور اللہ رب العالمین کی ناپسند کیا ہے، یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے ہمیں پتہ چلے گا۔ تو یہ پہلی چیز اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر عورت کر لے وہ کیا ہے؟ فرمایا صلت خمسہا، یہ جو 5 وقت کی نمازیں ہیں، بالکل فرض اور جو مختصر سی سنتے، جیسے ظہر کی اگر کم از کم شروع کی 2 سنتے، ظہر کے 4 فرض، بعد کی 2 سنتے، اسی طرح فجر کی 2 سنتے 2 فرض، اسی طرح عصر کی جو ہے صرف 4 فرض اگر پڑھ لے، اسی طرح مغرب کی اگر پہلی نفل نہیں پڑھتی صرف 3 فرض اور بعد کی 2 سنت اگر پڑھ لے، اسی طرح عشاء کی اگر پہلی کوئی سنت نہیں پڑھتی اور اگر پڑھتی ہے تو 2 سنتیں بھی پڑھ لیتی ہے، 4 بھی پڑھ لیتی ہے، اور صرف 4 فرض پڑھ لے اور اس کے بعد 2 سنتیں پڑھ لیتی ہے یا 1 وتر پڑھ لیتی ہے، اس کی یہ فریضہ ادا ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وہ صلت خمسہا کے اوپر بالکل پوری اتری ہے۔ یہی معاملہ مردوں کے لیے بھی، رکعات کی یہی تقسیم ہے جو 17 رکعتوں کی گنتی لوگوں نے بنا رکھی ہے، یہ لوگوں کی گنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی تعلیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سے ثابت نہیں ہے کہ عشاء کی 17 رکعتیں ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں تعلیم نہیں دی، یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ہے۔ تو فرمایا پہلی چیز اگر اس کام پر، اس عمل پر عورت ڈٹ جاتی ہے، صلت خمسہا، 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیتی ہے، تو گویا وہ ایک کام کر لیتی ہے اور جنت کے 2 دروازے اپنے اوپر کھول لیتی ہے۔ دوسرا کام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صامت شہرہا، یہ جو رمضان کے روزے آتے ہیں، رمضان کے روزے مردوں پر بھی فرض ہیں، خواتین پر بھی فرض ہے، عورت پر بھی فرض، مردوں پر بھی فرض۔ البتہ یہ روزے رکھنے میں بعض دفعہ خواتین کے ساتھ اللہ کی طرف سے کچھ ایسی چیزیں لگی ہوئی ہیں جن حالات میں آ کر ان پر نماز معاف ہو جاتی ہے، وہ بعد میں قضا بھی نہیں کرتی، لیکن روزے اس وقت تو معاف ہیں لیکن بعد میں قضا کرنا ان پر لازم ہے، وہ گنتی جو ان دنوں میں چھوٹے وہ گنتی بعد میں پوری کرے۔ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ ابھی بچہ ان کو ہوا ہے اور 2 سال کی مدت پہلے حمل سے تھیں، تو وہ ڈاکٹر نے کہا کہ جی آپ اگر روزہ رکھو گے تو اندر سے بچہ پہلے کمزور ہے، پھر اور کمزور ہو جائے گا، سوکھ جائے گا، پانی کی کمی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بچے کے مرنے کا بھی خطرہ ہے وغیرہ وغیرہ، اس وجہ سے روزہ نہیں رکھا۔ بچہ ہو گیا، اب بچے کو دودھ پلانا ہے، اگر روزے سے رہتی ہے تو دودھ نہیں آتا ہے اور دودھ سوکھتا ہے، تو اب اس طرح 2 سال تک دودھ پلانا ہے، 1 سال پہلے حمل میں نکل گیا، 2 سال دودھ پلانے میں نکل گیا، 3 سال کا گیپ ہو گیا۔ اب ایسی صورت میں 3 رمضان کے روزے اس سے چھوٹے ہیں۔ اب اگر اللہ رب پہلے تو یہ کرے کہ ہر سال اس کا فدیہ دیتی جائے، جو اس کا فدیہ جتنے روزے اس سال بنے ہیں، بعض دفعہ 29 ہوتے ہیں، بعض دفعہ 30 ہوتے ہیں، جتنے روزے بنے ہیں ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلاتی جائے، یا کسی غریب آدمی جو آپ کے قرب و جوار میں ہو، موحد ہو، غریب ہو، توحید والا ہو، مشرک نہ ہو، بت پرست نہ ہو، قبر پرست نہ ہو، اس کو آپ صبح سحری بھی کھلا دیں اور شام کو افطاری بھی کرا دیں، یہ بھی اچھا طریقہ ہے۔ یا اس کا حساب لگا کے اکٹھا بھی آپ کسی مسکین کو دے سکتے ہیں، وہ چاہے خود جا کر اپنے گھر والوں کو بھی کھلائے، خود بھی کھائے، اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے تو 3 سال بعد جب آپ اس سے فارغ ہوں تو یہ 3 مہینوں کے روزے، 3 سالوں کے روزے جو 3 مہینے کے بنتے ہیں آپ اس کو رکھتے جائیں، چاہے مسلسل رکھ لیں جیسی سہولت ہو، یا گیپ دے کر رکھ لیں جیسی سہولت ہو، اور فدیہ پہلے اگر آپ دے چکی ہیں تو پھر اس قضائی کی ضرورت نہیں ہے، نہیں تو پھر یہ قضائی لازم ہے۔ دونوں میں سے ایک چیز اختیار کرنی آپ پر لازم ہے، یا تو فدیہ دیں گے یا پھر روزے رکھیں گے، دونوں میں سے ایک چیز آپ ادا کریں گے۔ تو فرمایا صامت شہرہا، یہ رمضان کے جو روزے ہیں یہ اگر عورت رکھ لیتی ہے تو یہ دوسرا کام ہے، یہ 2 کام جب عورت کر لے گی اللہ رب العالمین جنت کے 4 دروازے اس پر کھول دے گا۔ تیسری چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اطاعت بالہا، خاوند کی اطاعت کرے، خاوند کی اطاعت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو اتنی شد و مد سے بیان فرمایا کہ آپ نے فرمایا اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے سجدے کو جائز سمجھتا لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَن يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ، میں عورتوں کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خامندوں کو سجدہ کریں۔ یعنی اس حد تک خامند کی اطاعت شریعت کو پسند ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو وہ عورت کے لیے ہوتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے۔
یعنی اللہ کے بعد خامد لائق تھا سجدے کے اگر جائز ہوتا، چونکہ اللہ رب العالمین نے جائز نہیں رکھا تو لہٰذا جب خامد ہی لائق نہیں ہے تو پھر اس کے علاوہ کوئی بھی لائق نہیں ہے اللہ رب العالمین کی ذات کے سوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خامد کی اطاعت عورت پر لازم قرار دی۔ یہ بڑے جھگڑے رہتے ہیں، اکثر گھروں کے اندر فساد ہوتے ہیں، کئی بسے بسائے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ماں باپ بھی اکثر اس کا باعث بنتے ہیں، بچیوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے، اور بہت یعنی ایک آپس کی انا کا مسئلہ، ناک کا مسئلہ بنا کر کہ اس کو کھڑا کیا جاتا ہے اور بڑا طوفان کھڑا کر دیا جاتا ہے اور گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا وقت ہے، اپنے گھر میں تشریف لائے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف لائے، یہ آپ کے داماد کا گھر ہے۔ اور عرب کے رواج کے مطابق دوپہر کے وقت تمام لوگ گھروں کے اندر دوپہر کا کھانا وغیرہ کھا کے ظہر کی نماز وغیرہ پڑھ کے وہ قیلولہ کیا کرتے تھے کچھ دیر، چونکہ عرب کی گرمی بڑی معروف ہے، اور آپ تو ماشاءاللہ آج کل اے سی میں رہتے ہیں، اور ہمیں دیکھو اے سی میں بھی پسینہ آ رہا ہے۔ تو جس زمانے میں اے سی نہیں تھا، پنکھا ہی نہیں تھا، اس زمانے میں ان کی کیا حالت ہوگی؟ تو وہ پھر ایسی عرب کی گرمی جو اب آپ دیکھ رہے ہیں الامان والحفیظ، وہ اس گرمی کے زمانے میں دوپہر کے وقت گھروں کے اندر پناہ لیتے اور قیلولہ کرتے۔ اور اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے بھی عام آدمی کو کسی سے ملنے کے لیے منع فرمایا کہ یہ جو قیلولے کا وقت ہے۔ اسی طرح عشاء کے بعد جب کچھ آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب گھر والے سو گئے ہوں گے تو آپ نے منع فرمایا کہ آپ اس کے دروازے پر نہ جائیں، اور اگر کوئی ایمرجنسی ہے، بہت ضروری بات ہے، تو آپ 3 دفعہ دروازہ نوک کریں، 3 دفعہ دستک دیں دروازے پر، یا بیل بجا رہے ہیں 3 دفعہ بیل دیں، یا اگر آپ موبائل پہ رنگ دے رہے ہیں، فون پہ دے رہے ہیں، تو اسی حکم کے مطابق آپ 3 تک رنگ جانے دیں اور اس کے بعد آپ اپنا موبائل بند کر دیں۔ دوبارہ اس کو، بعض لوگ ہوتے ہیں دروازے پہ گھنٹی بٹن پہ انگلی رکھ کے کھڑے ہو جاتے، 3 گھنٹی بج رہی، گھر والا سارے پریشان، بچے پریشان، کھولو یعنی اب وہ دروازہ کھول کے ہی رہے گا، اگر ملنے کے لیے نہیں تو کم از کم ڈانٹنے کے لیے ہی کھولے گا تو صحیح نا۔ تو یہ طریقہ اسلامی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو آئے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، دیکھا کہ تو حضرت فاطمہ اکیلی ہے، حضرت علی نہیں ہے، جبکہ یہ قیلولے کا وقت ہے اور حضرت علی کو گھر میں ہونا چاہیے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فاطمہ بیٹی علی کہاں ہے؟ کہ یا رسول اللہ مجھ سے کسی بات پہ ناراض ہو گئے ہیں تو وہ گھر میں نہیں ٹکے، وہ مسجد میں چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد چلے گئے، جا کے دیکھا تو زمین کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں، چٹائی چھوٹی تھی، کروٹ لی تو کچھ حصہ مٹی پہ چلا گیا اور فرش کچا تھا اور مٹی